خواتین و حضرات، ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ رب کائنات کی پیدا کردہ کوئی بھی چیز بیکار، فضول اور رائے گاہ نہیں ہے۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کی کہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 22 شعبان 1441 ہجری ہے، 17 اپریل 2020 عیسوی، اور عالمی حالات کے پیش نظر ہمارا موضوع ہے کرونا، جو کہ ایک وائرس ہے، ایک بیماری ہے، ایک وبا ہے جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جس کا نام سن کر ہماری اکثریت پریشان ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ صرف اس کے خوف کی وجہ سے مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کرونا کے مثبت اثرات کیا ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ موضوع ہے کہ کرونا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ اور آج کے موضوع میں ہم اس کے صرف دینی فوائد پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کرونا کی وجہ سے ان گنت لاتعداد بے شمار مسلمان تو مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ رب کائنات اپنی بات منوا لیتے ہیں، کوئی ماننا چاہے اللہ تعالیٰ تب بھی منوا لیتے ہیں، کوئی نہ ماننا چاہے تو اللہ تعالیٰ تب بھی منوا لیتے ہیں۔ آپ خبریں سنتے ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے کہ چین میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، مسلمانوں جیسے نام نہیں رکھ سکتے، مسجدوں کو بند کر دیا گیا، قرآن مجید کو پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی، رمضان میں ان سے روزے رکھنے کا حق جو ہے وہ چھین لیا گیا۔ لیکن اس کرونا نے مثبت اثرات کیا مرتب کیے کہ اسی چین کا صدر اپنے قدموں پر چل کر مسجد میں جاتا ہے اور جا کر مسلمانوں سے کہتا ہے اپنے اللہ کے حضور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ تو یہ ایک پہلا اثر کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ میں نے صرف ایک چین کے صدر کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، ورنہ دنیا کے کئی کافر ملکوں کے صدور مسلمانوں کے پاس گئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ سجدے کرو، لیکن وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے اس لیے میں بات کو اشارتاً کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا۔ دینی حوالے سے کورونا کا دوسرا مثبت اثر یہ ہوا کہ انسانیت جو کہ موت کو فراموش کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کرونا کے ذریعے ہمیں موت یاد دلا دی۔ اور یہاں میں اس مناسبت سے بات ضرور کرنا چاہوں گا، بطور مسلمان ہمیں موت کی فکر ضرور ہونی چاہیے، لیکن موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ملتان میں 2 خواتین کو بلایا گیا کہ آپ کا کرونا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ میرے خیال میں کوئی خون وغیرہ کے نمونے لے کر کہتے ہیں جی جائیے، رزلٹ آپ کو بعد میں دے دیں گے۔ اب وہ 2 خواتین اسی خوف کی وجہ سے مر گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں کہ شاید ہمیں کرونا ہو چکا ہے۔ ان کی موت کے بعد ہسپتال سے نتیجہ آیا کہ ان خواتین کو کرونا نہیں تھا، یہ ویسے ہی خوف سے مر گئی۔ تو ہمیں اس کرونا نے دوسرا فائدہ یہ دیا دینی حوالے سے کہ ہمیں موت یاد آنا شروع ہو گئی۔ یہ باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ دینی حوالے سے ہمیں اس کا تیسرا فائدہ یہ ملا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ باجماعت نماز، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں۔ مسجدیں بند ہو جائیں تو ہمارے دلوں پر کیا بیتتی ہے، باجماعت نماز کا سلسلہ روک دیا جائے
تو اس سے امت مسلمان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ جناب مسجدوں کے اندر تو 5 سے زیادہ نمازی نہیں جمع ہو سکتے، منڈی کے اندر 500 ہو جائیں، ٹی وی چینلز کے اندر وہاں دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ کرونا کا داخلہ منع ہے کہ نہیں؟ ٹی وی چینل کے اندر 500 بندہ جمع ہو جائے، 1000 جمع ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے راشن لینے کے لیے 100 بندہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ کر لائن میں کھڑا ہو، میں عرض کیا میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن کرونا کا تیسرا فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے دینی حوالے سے کہ ہمیں مساجد کی اہمیت کا اللہ تعالیٰ نے احساس دلا دیا۔ چوتھا فائدہ کرونا کا ہمیں دینی حوالے سے یہ ہوا کہ جس کو توحید کی سمجھ نہیں آتی تھی اسے سمجھ آ گئی ہے۔ جتنے دربار، جتنی درگاہیں، جتنے آستانے تھے سارے کے سارے بند۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس بیماری کو انسانیت پر مسلط کرنے والا بھی اللہ اور اس بیماری کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ توحید الہی، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں جو ایک 5ویں چیز دیکھنے کو ملی ہے کرونا کے مثبت اثرات میں سے دینی حوالے سے، وہ یہ کہ یہ جو ایک عقیدہ ہے نا کہ مختار کل کون ذات ہے بھائی؟ اللہ رب العزت، اور رب کائنات کے علم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کائنات کا کوئی پتہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ میں یہاں اس مناسبت سے، چونکہ میری آواز کافی دور تک سنی جاتی ہے، میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو حکومتی اقدامات ہیں ہم الحمدللہ ان پر عمل کرنے کے پابند ہیں، جو حفاظتی اقدامات ہیں طبی حوالے سے ہم ان پر عمل کرنے کے پابند ہیں، لیکن میں یہ بات علی وجہ البصیرہ انتہائی خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی زمین پر آج بھی اگر کوئی ملک سب سے زیادہ محفوظ ہے تو وہ ہمارا پاکستان ہے۔ رب کائنات نے اس ملک کو محفوظ رکھا ہے اور انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا اللہ کی مہربانی سے۔ لیکن کرونا نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دنیا پر حکمرانی اللہ کی چلتی ہے، نظام اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، مردی اللہ کی چلتی ہے۔ اور جو ایک چھٹا مثبت اثر ہمارے سامنے اس کرونا کے حوالے سے آیا وہ یہ کہ کرونا بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اور ایک ایسی مخلوق ہے جو عام حالات میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیوں جی؟ مائکروسکوپ سے نظر آئے گی نا۔ اور اس نظر نہ آنے والی مخلوق نے انسان کی ترقی کا پول ہمارے سامنے کھول دیا۔ اس مخلوق نے ہمیں بتا دیا کہ انسان کس قدر بے بس مخلوق ہے۔ میرا اللہ جس نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے ذریعے ابرا کے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ابابیل تو پھر بھی نظر آنے والا پرندہ ہے، میرا اللہ چاہے تو ایک نظر نہ آنے والے جرثوم میں ایک وائرس کے ذریعے ساری دنیا کے نظام کو مفلوج کر دے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے جڑ جانا چاہیے۔ اور 7واں اثر دینی حوالے سے کرونا کا جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے ہمارے علماء کے لیے بھی اور ہمارے عوام الناس کے لیے بھی، کہ ہم جب اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط ہوئی ہے تو ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اور آئندہ کے لیے محتاط ہو جانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب اس وجہ سے چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں۔ اور 8واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ ہم کوئی پہلی قوم نہیں ہیں، اللہ کی زمین پر یہ کوئی پہلی آزمائش یا پہلا امتحان نہیں ہے۔ سابقہ ہمارے اسلاف، انبیاء، اولیاء، صلحاء، ان کے دور میں بھی آزمائشیں آتی رہیں،
اور ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ جو طرز عمل ان کا تھا ہمیں بھی وہی کام کرنے چاہیے۔ اس کا نواں فائدہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ کرونا کی وجہ سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ کیا مطلب؟ فرصت مل گئی نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے کی، اللہ کے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی۔ تو اس کا نواں فائدہ یہ ہوا کہ جن کے پاس ایمان کی دولت موجود تھی ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اس کی وجہ کہ موت اگر آئے گی، ساتھ بسم اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم حاضر ہیں، اور میرے اللہ نے اگر بچانا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ اور 10واں اور آخری فائدہ دینی حوالے سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ میں یہاں سمجھانا چاہوں گا کہ رب کائنات نے اس آزمائش کے ذریعے دکھا دیا کہ کمزور ایمان کن کا ہے اور اللہ پر صحیح معنوں میں بھروسہ کرنے والے کون لوگ ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ یہ کرونا صرف ایک آزمائش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اس میں بہت سارے مثبت پہلو ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس موضوع کے حوالے سے مزید گزارشات میں اگلے جمعے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔